بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر اسٹیٹ بینک جناب رضا باقر صاحب، یہ جو نیا انیشیٹو آپ نے لیا اور جو آپ کے پرانے انیشیٹوز تھے اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح بھی ایڈوائزر فائنینس نے بتایا کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا، سب سے بڑا پاکستان کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. وہ جو 60s میں پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا، ایسٹ پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ اس وقت ہانگ کانگ کے برابر تھی. یعنی ہم آج ہانگ کانگ کی ایکسپورٹس کی طرح پاکستان کی طرح، یا سنگاپور سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 60s میں پاکستان کدھر تھا اور سنگاپور کدھر تھا، اور آج سنگاپور کی ایکسپورٹس غالباً 300 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، سب کی زیادہ ہے. ملیشیا کی 260 ارب ڈالر یا پتہ نہیں 220 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. تو ہماری یہ ہائیسٹ ایکسپورٹس ہوں گی اس سال. لیکن اس کے باوجود باقی جو اکانومیز ہمارے ساتھ چل رہی تھیں آج سے 50-60 سال پہلے، وہ کدھر پہنچ گئی ہیں، پاکستان کدھر ہے، کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی ایکسپورٹس. اب ایکسپورٹس کے توجہ نہ دینے کا جو نقصان یہ آج پاکستان پہ ہے کہ ہم جیسے ہی ہماری اکانومی گرو کرنے لگتی ہے، امپورٹس، کیونکہ اکانومی جب گرو کرتی ہے امپورٹس شروع ہوتی ہیں، ایک دم پریشر پڑ جاتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. یعنی ڈالرز زیادہ ملک سے باہر زیادہ جانے شروع ہو جاتے ہیں، ملک میں کم ڈالرز آنا شروع ہوتے ہیں، اس سے پریشر پڑ جاتا ہے روپے کے اوپر. اور یہ اسی وجہ ہے کہ تقریباً 20 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کی طرف پاس جا چکی ہے. اور آئی ایم ایف کو ہمیں اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، روپے پہ پریشر پڑتا ہے، ریزروز گر جاتے ہیں. تو یہ سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے راستہ تو ایک ہی ہے، ایکسپورٹس بڑھانے کا، اور اس کے لیے یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. اور انڈسٹری یعنی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تب جب ہماری انڈسٹری اٹھے گی. تو انڈسٹری اسٹیگنیٹ کی ہوئی تھی پچھلے کئی سالوں سے، تو اب انڈسٹریلائزیشن کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر بڑی اچھی گروتھ آئی ہے. اور اس کے باوجود کہ کرونا کا اتنا بڑا ایک عذاب ساری دنیا فیس کر رہی تھی، اس کے ان دنوں کے اندر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی انڈسٹری وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہے. لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں اور ہماری امپورٹس بدقسمتی سے اس سے بہت زیادہ ہیں، تو وہ جو گیپ ہے وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہم فل کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز. ایک طرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ابھی تک سب سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز ہے. اور یہ ریمیٹنسز میں ایک تو اوورسیز پاکستانیز کا میں ہمیشہ سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن ان کے ہم نے جو اسٹیٹ بینک نے انسینٹیوز دیے اس سے بھی بہت ہمیں فائدہ ہوا. روشن ڈیجیٹل پاکستان، اس کا فائدہ ہوا. اور اب یہ جو نئی سونی دھرتی ایک نیا انہوں نے انسینٹیوائز کیا ہے کہ بینکنگ چینلز کے تھرو ہمارے اوورسیز پاکستانیز پیسہ بھیجیں. تو اس کے لیے بھی میں رضا باقر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. مجھے افسوس تو یہ ہے کہ ہم 3 سال کے بعد کر رہے ہیں. ہمیں آتے ساتھ ہی گورنمنٹ میں اس طرح کے انسینٹیوز دینے چاہیے تھے کہ جو بھی پاکستانی بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں ان کے لیے ہم انسینٹیوائز کریں. ان کے لیے ہم جس طرح فیصل جاوید نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ کتنے ہم نے ان کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں جو بھی بینکنگ چینل کے ذریعے اپنا پیسہ بھیجیں گے. میں اگلا جو ہمارا پروگرام ہے، اور ایک تو شروع ہو چکا ہے، ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے روشن ڈیجیٹل کے ذریعے گھر بھی خرید سکتے ہیں یا اپنے گھر بنا سکتے ہیں یا پراپرٹی میں پیسہ لگا سکتے ہیں. اور میں جہاں تک جتنا میں اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ وہ پراپرٹی کے اوپر یا وہ ریل اسٹیٹ میں یا یہ پلاٹس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ انویسٹ ادھر کرتے ہیں.
اور उनकी कोशिश ये होती है कि वहाँ से बाहर से यहाँ पैसा बनाएं और यहाँ के पाकिस्तान में अपना घर ख़रीदें या घर बनाएं. तो उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है हमारी प्रॉपर्टी के अंदर. उसमें हम पहले तो ये मदद कर रहे हैं कि रोशन डिजिटल के ज़रिए वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, और वो फिर उनके लिए ये भी होगा कि वो जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे वो होगी, बैंक्स पहले देख चुके होंगे कि वो प्रॉपर्टी ब्लू चिप हो, यानी उनसे कोई फ्रॉड ना हो वहाँ, क्योंकि ये भी बड़ी बदकिस्मती है. ओवरसीज़ पाकिस्तानी के से बहुत फ्रॉड हो चुके हैं. प्लॉट्स लेते हैं, उस पर कब्जे हो जाते हैं, या जाली स्कीम्स बनी हुई होती हैं, हाउसिंग स्कीम्स, उनके अंदर वो इन्वेस्ट करके नुकसान करते हैं अपना. तो इसलिए ये रोशन डिजिटल के ज़रिए जो भी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, वो कम से कम उनको ये पता होगा कि बैंक्स ने पहले चेक किया हुआ है कि वो ब्लू चिप है, यानी वो उसमें वो जो जेन्युइन वो रियल एस्टेट है वो जाली नहीं है. मैं और भी इंशाल्लाह उनके लिए हम और भी इंसेंटिवाइज करेंगे कि रियल एस्टेट में जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम टैक्स में भी उनको छूट देंगे, ताकि उधर भी ये भी हम एक प्लान लाने लगे उनके लिए, ताकि वो और इन्वेस्ट कर सकें. तो मैं आखिर में अपनी सारी टीम को, इकनॉमिक टीम को, शौकत तरीन आपको भी और रज़ा बाकर आपको भी, आप सबको ये चाहता हूँ कि अपने ज़हन में ये डाल लें कि हमने जब तक, और जो हम पूरा इंडस्ट्री की तरफ तो ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स उस लेवल की नहीं आती तो हमें पूरा अब कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इतना बड़ा हमारा 90 लाख पाकिस्तानी असासा हमारा बाहर बैठा हुआ है, इनको हमने कैसे इंसेंटिवाइज करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी दर्द रखते हैं, वहाँ बाहर बैठ के बड़ी दुआएं करते हैं अपने मुल्क के लिए. तो उनके लिए हमने कैसे आसानियाँ पैदा करनी हैं कि वो पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकें, कारोबार भी चला सकें. उसके लिए भी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, रेगुलेशंस कम हों जो रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं. लेकिन साथ साथ और भी हम उनको किस तरह के इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए अपने पैसे पाकिस्तान भी भेजें और उनको फिर उसकी सहूलतें भी मिलें. उनको हम जितना ज़्यादा वो पैसा भेजें उतने हम उनको VIPs बना दें पाकिस्तान में. उनको हर जगह उनको उसका, उनकी जो मुल्क का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उनको भी उसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए. शुक्रिया. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई. जब सनतें तरक्की करेंगी तो मईशत बेहतर होगी और मजबूत मईशत के लिए हम इक़दामात जारी रखे हुए हैं. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कैबिनेट और के साथ.